بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، جو والدین نافرمان اولاد سے پریشان ہیں وہ قرآن پاک کی ایک بابرکت صورت صرف 3 بار پڑھ لیں تو غم دینے والا بچہ انشاءاللہ آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے گا اور ہر طرح کی بری عادت جڑ سے ختم ہو جائے گی۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، قرآن مجید کی ایک شاندار صورت کا عمل صرف 3 دن کرنے سے نافرمان اور غم دینے والا بچہ سورج کی طرح چمکنے لگے گا۔ گھر کا کوئی بھی ایسا فرد جو کسی بھی قسم کی بری اور گندی عادتوں میں مبتلا ہے، جو بات بے بات لڑتا جھگڑتا ہے، شراب نوشی، جھوٹ گوئی، چوری ڈکیتی، فساد، فسق و فجور میں سے کسی بھی قسم کی برائی میں مبتلا ہے، یا پھر گھر میں ایسے بچے ہیں جو ماں باپ کے نافرمان ہیں، ضد کرتے ہیں، گھر کا ماحول خراب کر کے رکھتے ہیں، بدتمیزی سے پیش آتے ہیں، جو پڑھائی میں کمزور ہیں، اپنے کام میں دل نہیں لگا پاتے، جن کا دماغ کمزور ہے یا وہ جسمانی طور پر کمزور ہیں، ایسے تمام افراد اور بچوں کے لیے قرآن پاک کی ایک ایسی صورت کا مجرب عمل لے کر حاضر خدمت ہوں جو صرف اور صرف 3 دن کا ہے۔ اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ ایسے افراد کی تمام برائیاں، کمزوریاں اور خامیاں اللہ کے فضل و کرم سے دور ہوں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ صورت، جس کا 3 دن کا عمل کرنے کا مکمل طریقہ اور دن کے کون سے حصے میں یہ عمل کرنا ہے، انشاءاللہ آج کے اس وظیفے میں تفصیل سے بتاتا ہوں۔ ناظرین، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ہر نبی اور ہر پیغمبر کو ان کی حقانیت اور صداقت ثابت کرنے کے لیے معجزات عطا کیے ہیں۔ ہر قوم کے احوال اور مطالبات کے لحاظ سے ہر نبی کو معجزہ بخشا گیا تھا۔ مثال کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عصا اور ید بیضا جیسے معجزے جادوگروں کو زیر کرنے کے لیے دیے گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مردہ زندہ کرنے اور متعدی امراض میں مبتلا افراد کو بیماریوں سے نجات دلانے کے معجزات عطا کیے گئے۔ پیغمبر اعظم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سارے مختلف نوع کے معجزات سے نوازا گیا۔ قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات 2 طرح سے تمام پیغمبروں کے معجزات پر بھاری ہیں۔ پہلا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات تعداد کے اعتبار سے سب سے زیادہ ہیں۔ جو معجزہ کسی نبی کو دیا گیا، ویسا ہی معجزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی عطا کیا گیا۔ اس کے علاوہ آپ کو دیگر معجزات سے بھی نوازا گیا۔ جبکہ دوسرا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات شفاف اور روشن ہیں۔ سابقہ پیغمبروں کے معجزے ان کے دور کے لوگوں کی حیثیت اور اس زمانے کی ترقی یافتہ اور شہرت یافتہ فن کے پس منظر میں دیے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات، خصوصاً قرآن پاک کا لازوال معجزہ، ہر زبان و مکان کے لوگوں کے لیے ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی نبی ایسا نہیں جسے معجزہ عطا نہ کیا گیا ہو۔ معجزات دیکھ کر لوگ ان پر ایمان لاتے ہیں، جبکہ مجھے وحی الہی سے نوازا گیا ہے۔ مجھے امید ہے کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ پیروکار میرے ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ قرآن پاک ہے، جو اللہ تبارک و تعالی کی آخری اور عالمگیر کتاب ہدایت ہے۔ ناظرین محترم، اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن پاک کے اندر ہی ارشاد فرمایا ہے کہ قرآن مومنوں کے لیے شفا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالی نے فرما دیا تو بنی نوع انسان کی تمام بیماریاں اس میں شامل ہیں، پھر چاہے وہ جسمانی ہو، روحانی ہو یا پھر اخلاق کی بیماری ہو۔ بہت سے بھائی اور بہنیں اپنے گھر کے افراد کے بارے میں کمنٹ کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ ان کے گھر کے کسی ایک فرد کی غلط یا بری عادت کے سبب پورا گھر پریشان ہے۔ اکثر مائیں اپنے بچوں کے بارے میں شکایات لکھ کر بھیجتی ہیں
اور اکثر خواتین اپنے شوہروں کے بارے میں بھی شکایت کرتی ہیں۔ چند بہنیں ایسی ہیں کہ جن کے شوہر شراب نوشی یا کسی دوسرے نشے میں مبتلا ہیں اور گھر کا کام کاج یا خرچہ وغیرہ نہیں چلاتے۔ محترم ناظرین، بیش بہا قیمتی عمل آج کی اس معلوماتی ویڈیو میں پیش کیا جا رہا ہے۔ اگر اولاد نافرمان ہو، بات بے بات ضد کرتی ہو، ماں باپ کی بات سنی انسنی کر دیتی ہو، پڑھائی میں دلچسپی نہ لیتی ہو، یا پھر باہر آوارہ قسم کے لوگوں کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا ہو گیا ہو اور لاکھ سمجھانے کے باوجود بھی اس کی بات ماننے کو تیار نہ ہو، تو آپ نے قرآن پاک کی ایک سورہ مبارکہ کا عمل صرف 3 دن کر لینا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کا نام سورہ شمس ہے اور یہ نہایت ہی بابرکت اور حکمت سے بھرپور سورہ مبارکہ ہے۔ گھر کے کسی بھی فرد میں کوئی بھی بری عادت، خرابی یا خامی ہے تو گھر کا کوئی بھی فرد اس کے لیے یہ عمل کر سکتا ہے۔ یہ 3 دن کا عمل ہے اور اس کا مکمل طریقہ بیان کیا جا رہا ہے کہ کس طرح سے آپ نے 3 دن کا سورہ شمس کا یہ عمل کرنا ہے۔ بھائی اپنے دوسرے بھائی کے لیے یہ عمل کر سکتا ہے، ماں اپنے بیٹے یا بیٹی کے لیے کر سکتی ہے، بیوی اپنے شوہر کے لیے کر سکتی ہے، اسی طرح شوہر اپنی بیوی کی بری عادت کو ختم کرنے کے لیے یہ عمل کر سکتا ہے، بہن اپنے بھائی کے لیے کر سکتی ہے، یا بہن ایک دوسری بہنوں کے لیے یہ عمل کر سکتی ہے، بھائی بہن کے لیے کر سکتا ہے۔ اسی طرح گھر کا کوئی بھی فرد اپنے کسی دوسرے رشتہ دار، مثلاً چچا چچی، خالہ پھوپھا پھوپھی، الغرض کوئی بھی شخص کسی بھی دوسرے شخص کے لیے یہ عمل کر سکتا ہے۔ سورہ شمس قرآن مجید کی 91 نمبر پر موجود صورت ہے جو آخری پارے میں سے ہے، اور سورہ شمس کا شمار مکی صورتوں میں ہوتا ہے جو کہ اسلام کے ابتدائی ایام میں مکہ میں نازل ہوئی، مگر اس کا نزول اس زمانے میں ہوا جب مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت خوب زور پکڑ چکی تھی۔ سورہ شمس 15 آیات اور 1 رکوع پر مشتمل ہے۔ الشمس کے لفظی معنی سورج کے ہیں۔ اس سورت کی پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے سورج کی قسم ارشاد فرمائی، اور اسی مناسبت سے سورہ مبارکہ کا نام سورہ شمس ہے۔ ناظرین، سورہ شمس کا مرکزی مضمون ہی نیکی اور بدی کا فرق سمجھانا ہے اور ان لوگوں کو برے انجام سے ڈرانا ہے جو اس فرق کو سمجھنے سے انکار اور بدی کی راہ پر چلنے پر اصرار کرتے ہیں۔ سورہ مبارکہ کے ابتدائی حصے میں 11 قسمیں ارشاد فرمانے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ بے شک جس نے اپنے نفس کو برائیوں سے پاک کر لیا وہ کامیاب ہو گیا، اور بے شک جس نے اپنے نفس کو گناہوں میں چھپا دیا وہ ناکام ہو گیا۔ سورت کے دوسرے حصے میں حضرت صالح علیہ السلام، ان کی اونٹنی اور قوم سمود کے ہاتھوں اس اونٹنی کے مارے جانے کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ سورہ مبارکہ میں فرمایا گیا ہے کہ قسم ہے سورج کی اور اس کی دھوپ کی اور چاند کی جب اس کے پیچھے نکلے، اور قسم ہے دن کی جب وہ سورج کو روشن کر دیتا ہے، اور قسم ہے رات کی جب وہ سورج کو ڈھانپ لیتی ہے، اور قسم ہے آسمان کی اور اس ذات کی جس نے اسے بنایا، اور قسم ہے زمین کی اور اس کی جس نے اسے بچھا دیا، اور قسم ہے نفس انسانی کی اور اس کی جس نے اسے سنوارا۔ پس اس کے اندر نیکی اور بدی کا عالم الہام کر دیا۔ سورہ مبارکہ کی ان ابتدائی آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے بہت سی قسمیں ارشاد فرمائی ہیں جو کہ کل تعداد میں 7 بنتی ہیں، یعنی اللہ سبحانہ و تعالی نے اس مبارک صورت میں 7 بار قسم کھا کر اپنا موقف بیان فرمایا ہے۔ ناظرین، تھوڑی بہت بھی عقل و فہم رکھنے والوں کے لیے بھی یہ بات سمجھنا مشکل نہیں کہ اتنی بڑی تعداد میں اللہ سبحانہ و تعالی کی جانب سے قسمیں اٹھائے جانا ہرگز کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے کسی بھی دوسری صورت میں اس قدر قسمیں ارشاد نہیں فرمائی جس قدر اس سورہ مبارکہ میں فرمائی۔
یہ سورہ مبارکہ اس قدر برکتوں اور فضیلتوں والی ہے کہ جس فرد کے لیے سورہ شمس کا یہ عمل کیا جاتا ہے اس کی تمام بری عادات اللہ کے فضل و کرم سے دور ہو جاتی ہیں اور وہ اپنے گھر کے لیے سورج بن کر چمکنے لگتا ہے۔ سورہ شمس کے عمل کی برکت سے نہ صرف گندی عادات سے چھٹکارا حاصل ہو جاتا ہے بلکہ جس کے لیے یہ عمل کیا جا رہا ہو وہ گھر بھر اور گھر کے تمام افراد کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بن جاتا ہے، سورج کی طرح روشنی دینے والا بن جاتا ہے۔ اور سورج وہ ستارہ ہے جو اللہ کے حکم سے خود اپنی روشنی بناتا ہے اور اسے دوسروں تک پہنچاتا ہے، جبکہ چاند ہمیں جو روشنی دیتا ہے وہ سورج اسے مستعار لے کر ہم تک پہنچاتا ہے، یعنی سورج کی روشنی کسی سے ادھار لی ہوئی روشنی نہیں ہے۔ اسی طرح جس فرد کے لیے سورہ شمس کا یہ عمل کیا جاتا ہے وہ خود اس قابل ہو جاتا ہے کہ اپنی خود کی محنت سے دوسروں کو فائدہ دینے والا بن جاتا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، سورہ شمس کا یہ عمل انتہائی آسان اور بابرکت عمل ہے۔ بڑے سے بڑے خراب معاملات اس عمل کی برکت سے الحمدللہ درست ہو جاتے ہیں۔ بڑے بڑے نافرمان اس عمل کی برکت سے فرمانبردار ہو جاتے ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے سورہ شمس کو پڑھنے کے چند فضائل احادیث طیبہ کی روشنی میں جان لیتے ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص سورہ شمس کی تلاوت کرتا ہے گویا اس نے اس تمام چیزوں کی تعداد کے برابر صدقہ دیا جس پر سورج اور چاند طلوع کرتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ اس قدر فضیلت اس شخص کے لیے ممکن ہے جو اس سورت کو سمجھ کر پڑھتا ہے، اس کے مطالب پر غور و فکر کرتا ہے اور اس کے احکامات پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص خداوند عالم کی توفیقات سے محروم ہو اسے یہ سورت زیادہ سے زیادہ پڑھنی چاہیے، اس کے حافظے میں اضافہ ہوگا، مقبولیت بڑھے گی اور اس کا مرتبہ بلند ہوگا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ جس کا رزق کم ہو اور توفیق میسر نہ ہو اور خسارہ زیادہ ہوتا ہو ایسے شخص کو یہ سورت ہمیشہ زیادہ سے زیادہ پڑھنی چاہیے۔ اس سورت کو لکھ کر دھوئیں اور اس کا پانی پئیں۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز میں سورہ شمس اور اس کے مشابہ سورت پڑھا کرتے تھے۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فجر کی نماز پڑھائی تو اس میں سورہ شمس اور سورہ طارق کی تلاوت فرمائی۔ سورہ شمس میں اللہ تبارک و تعالی نے 7 قسمیں کھائی ہیں، سورج کی، چاند کی، دن کی، رات کی، آسمان کی، زمین کی اور انسان کی جان کی، اور یہ قسمیں اللہ تبارک و تعالی کی عظیم قدرت اور تخلیق کی اہمیت کو ظاہر کرتی ہیں۔ بھائیو اور بہنوں، آج کا سورہ شمس کا عمل نہایت ہی آسان سا عمل ہے۔ 3 دن کا یہ عمل بڑی سی بڑی کامیابی دلا دیتا ہے، لیکن اگر کسی وجہ سے کوئی ایسا مسئلہ ہے جو 3 دن کے عمل سے حل نہ ہوا ہو تو اس عمل کو بڑھا کر 5 سے 7، 11 یا پھر 21 دن تک لگاتار بھی کیا جا سکتا ہے۔ اس سے زیادہ بھی چاہیں تو کر سکتے ہیں، لیکن طاق میں دنوں کی گنتی شمار کرنی ہے۔ عمل کا مکمل طریقہ کار بھی ملاحظہ فرما لیجئے۔ صبح فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد کوشش کریں کہ تلاوت قرآن کا اہتمام کریں، یا پھر معمول کا ذکر و اذکار کرنے کے بعد جب آپ دیکھیں کہ سورج کی کرنیں طلوع ہو چکی ہیں اور زمین پر چیزوں کا سایہ بننے لگا ہے، یعنی فجر کی نماز کے تقریباً 15-20 منٹ یا آدھے گھنٹے کے بعد یہ عمل کرنا ہے۔ عمل کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اور درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ چاہیں تو آسان اور مختصر سا درود صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا پھر نماز والا درود یعنی درود ابراہیمی پڑھ لیں۔
چونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت تمام درودوں میں سب سے زیادہ ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تمام درودوں میں درود ابراہیمی کو ہی سب سے زیادہ محبوب رکھتے تھے۔ اس لیے آپ کوشش کریں کہ آپ کوئی بھی وظیفہ کریں، کوئی بھی دعا کریں تو اپنی شروعات ہمیشہ درود پاک پر کیا کریں اور درود پاک پر ہی اسے ختم کیا کریں۔ خیر و برکت اور ثواب کی نیت سے آئیے ایک مرتبہ درود ابراہیمی مل کر پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو ناظرین محترم، درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ لیں، آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے، خلوص دل کے ساتھ، عقیدت و احترام کے ساتھ پڑھنا ہے، جلد بازی بالکل نہیں کرنی۔ 11 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے تعوذ اور تسمیہ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے سورہ شمس کی پہلی 3 آیات پڑھنی ہے۔ سورہ شمس کوئی لمبی صورت نہیں ہے، درست تلفظ اور ادائیگی کے لیے آپ کے لیے 1 مرتبہ سورہ شمس کی تلاوت کر رہا ہوں، برائے کرم دھیان سے سنیے گا۔ والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنہار اذا جلاها۔ اگر یہ صورت آپ کو زبانی یاد نہیں تو آپ قرآن مجید میں 30ویں سپارے میں یہ صورت نکال کر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ 11 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد تعوذ اور تسمیہ پڑھنے کے بعد آپ نے سورہ شمس کی پہلی 3 آیات پڑھنی ہے، صرف پہلی 3 آیات ہی پڑھنی ہے، اور انہیں آپ نے 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یعنی جب عمل شروع کرنا ہے تو آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھ کر تعوذ اور تسمیہ پڑھ کر 21 مرتبہ سورہ شمس کی پہلی 3 آیات پڑھ لینی ہے۔ اس کے بعد آپ نے عمل کو چھوڑ دینا ہے، کیونکہ عمل کا باقی حصہ رات کو عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد مکمل کرنا ہے۔ اب سارا دن آپ اپنے کام کاج میں مصروف رہیے، اور رات کو جب آپ نے عشاء کی نماز پڑھ لی تو فوراً وہیں جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے آپ نے سورہ شمس کی آیت نمبر 4 سے لے کر آیت نمبر 15 تک باقی کی پوری صورت 21 مرتبہ پڑھ لینی ہے۔ یعنی پہلی 3 آیات صبح پڑھی تھی تو باقی کی 12 آیات رات کو عشاء کی نماز کے بعد 21 مرتبہ پڑھ لینی ہے۔ ان آیات کو 21 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھ کر جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا اپنا عمل مکمل کر لینا ہے۔ ناظرین کرام، یوں سمجھ لیں کہ صبح فجر کی نماز کے بعد جب عمل شروع کیا تو اس وقت اول 11 بار درود پڑھا، تو رات کو جب آپ نے عمل مکمل کیا تو آخر میں 11 بار پھر درود پاک پڑھنا ہے۔ اسی طرح آپ کا 1 دن کا عمل ہو گیا۔ اب آپ نے وہی جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے اپنے دونوں ہاتھ دعاؤں میں بلند کر دینے ہیں۔ اللہ کے حضور خلوص دل سے اور خلوص نیت کے ساتھ آپ نے اس شخص کا نام لے کر اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرنی ہے کہ یا اللہ، تیرے نازل کیے ہوئے قرآن میں سے تیری نازل کی ہوئی سورہ شمس کا عمل میں نے کیا ہے۔ اے اللہ پاک، میرا فلاں بھائی یا فلاں بیٹا یا پھر جس بھی رشتہ دار کے لیے آپ یہ عمل کر رہے ہیں، اس کا نام لے کر آپ نے اللہ کے سامنے دعائیں پیش کرنی ہیں۔ حالانکہ اللہ پاک کی ذات خوب جانتی ہے کہ آپ یہ عمل کس لیے کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی آپ نے اس شخص کا نام لے کر دعا کرنی ہے کہ فلاں شخص کے لیے میں یہ عمل کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، تو اے میرے پاک پروردگار، میرے اس عمل کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرما، فلاں میرا رشتہ دار کو بری عادات سے محفوظ فرما دے، اس کی تمام بری عادات کو اس سے دور کر دے، اور اسے میرے لیے اور گھر کے تمام افراد کے لیے ایک بہترین انسان بنا دے۔ اللہ کے حضور خشوع و خضوع کے ساتھ پوری دعا پیش کریں اور دیکھیں
کہ 3 دن کے اندر اندر آپ انشاءاللہ اس انسان میں واضح تبدیلی خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے انشاءاللہ۔ 3 دن سے زیادہ یہ عمل کرنے کی نوبت نہیں آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ آپ جس کے لیے بھی یہ عمل کریں، اللہ پاک اس سے تمام بری عادتوں کو چھڑوا کر آپ کا مطیع اور فرمانبردار بنا دے۔ دعا ہے کہ رب کریم نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق ہم سب کو مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بھائیوں اور بہنوں، آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ اپنے رزق میں وسعت، برکت اور کشادگی کے لیے اللہ تبارک و تعالی کے 99 ناموں میں سے کوئی بھی ایک نام لکھ کر کمنٹ باکس میں ضرور شیئر کرتے جائیے گا۔ اللہ رب العزت آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں میں شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، اللہ حافظ۔